اسی طرح مغرب کی نماز کے سنتوں کے بعد اوابین کے نوافل ہیں، 6 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوابین کے 6 نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اوابین کے 6 نفل ادا کرتا ہے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اوابین کی برکت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو گویا کہ نفل نماز کی وجہ سے کئی سال کی عبادات کا بھی ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، رات کے آخری پہر بندہ بیدار ہو، اگر رات کے آخری پہر بندہ بیدار نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے، تو عشاء کی نماز کے ساتھ 2 نفل قیام اللیل کی نیت سے ادا کر لیا کریں۔ مفتی عبدالحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے ساتھ 2 نفل قیام اللیل کی نیت سے ادا کرتا ہے، اگر تہجد کے وقت بیدار نہ ہو سکا، آنکھ نہ کھل سکی، تو اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے عشاء کے ساتھ تہجد کی نیت سے 2 نفل ادا کر لیا کریں، ورنہ آج کل تو راتیں لمبی ہو رہی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے، آخری پہر کے اندر اٹھنا لوگوں کے لیے آسان ہو رہا ہے۔ آخری وقت کے اندر اٹھ کر 2 نفل کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جہاں کثرت سجود کی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمائیں گے وہاں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، عشاء کے بعد کا وقت تھا، اپنے حسنین کریمین دونوں شہزادوں کو دودھ پلا کے سلایا۔ سلانے کے بعد فاطمہ مصلی کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ نے 2 نفل نماز کی نیت باندھی اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتی رہی۔ قرآن پڑھنے کے اندر اتنا مزہ آیا، اتنی لذت اور مٹھاس ملی کہ وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ پہلی رکعت کو بھی مکمل نہیں کیا تھا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے اپنی 2 رکعت کو مکمل کیا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکوہ کرنے بیٹھ گئی، اے اللہ تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی، فاطمہ بڑی مشکل سے اپنی 2 رکعت کو مکمل کر سکی ہے۔ ایک اللہ والے گرمیوں کے اندر سردیوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور سردیوں کے اندر گرمیوں کا انتظار کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ گرمیوں کے اندر سردیوں کا انتظار کرتے ہیں اور سردیوں کے اندر گرمیوں کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ والے نے فرمایا کہ گرمیوں کے اندر دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، تو میں انتظار کرتا ہوں کہ سردیوں کی وہ لمبی رات کب آئے گی جب میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادات کروں گا، پھر اپنے رب کے سامنے آہوزاری کروں گا۔ مجھے مصلی کے اوپر کھڑا ہونا کب نصیب ہوگا؟ اور جب سردیاں آ جاتی ہیں تو سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ میں گرمیوں کا انتظار کرتا ہوں کہ گرمیوں کا وہ لمبا دن کب آئے گا جب میں اللہ کی خاطر لمبا روزہ رکھوں گا، مجھے شدت کی بھوک لگی ہوگی، شدت کی پیاس لگی ہوگی، اور مجھے شدت پیاس، شدت بھوک کے اندر اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ والے سردیوں کا انتظار کیا کرتے تھے کہ سردیوں کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے ہم آج ہی سے تہجد کی نماز کی ترتیب بنائیں، اٹھنے کی ترتیب بنائیں، دوسروں کے ذمے لگائیں کہ وہ تہجد کے وقت اٹھا دے۔ اور جس بندے کو تہجد کی نماز نصیب ہو جاتی ہے، جس بندے کو تہجد کے اوقات میں عبادات کرنا، مانگنا نصیب ہو جاتا ہے اور مصلی کے اوپر کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر دنیا والوں کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ دنیا والوں کو دل کا دکڑا نہیں سناتا، وہ دنیا والوں کو دل کا درد بیان نہیں کرتا،
بلکہ وہ تو رات کے آخری پہر کے اندر جب اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنے رب کو دل کا دکھڑا سناتا ہے، اپنی تمام تر پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ رب کے سامنے دل کا دکھڑا بیان کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ بستر کے اوپر آرام کر سکتا تھا، شادی شدہ ہے، بیوی کے پاس وقت گزار سکتا تھا، لیکن اس نے بستر کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، مصلے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب دعا مانگنے کے اندر مشغول ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میری کوئی دعا سننے والا بھی ہے، میری دعا قبول کرنے والا بھی ہے، یہ میری محبت کے اندر، میرے پیار کے اندر، میرے عشق کے اندر مصلے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فقد استجبت له، میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔